سامعین کرام، قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت کا کیا مقام ہے اور کچھ ایسی سنتیں جن کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ سنت جانتے ہیں، سنت کہتے ہیں طریقہ، راستہ۔ ہم موٹا موٹی بتا دیں آپ کو، اتنی تشریح کی۔ سنت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور راستہ کو سنت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جس نے چھوڑ دیا، آپ کے راستے کو جس نے چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ کئی دفعہ سنے ہوں گے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سنت کا یہ میننگ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ ایک موٹا موٹی آپ کو بتا دیں، سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سنت قولی، ایک ہے سنت فعلی، اور ایک ہے سنت تقریری۔ آپ سنتے ہیں جسے تقریر کہا جاتا ہے، فعل، قول اور تقریر۔ فعل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، اسے سنت فعلی کہا جاتا ہے۔ اور قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہو، اسے سنت قولی کہا جاتا ہے۔ تقریر ابھی بات آئے گی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کئی باتیں کہیں آپ کی سنت ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کھانے سے پہلے کیا کہے؟ بسم اللہ کہے۔ کیوں؟ جس کھانے میں اگر بسم اللہ نہیں کہا جاتا ہے، شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے، شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ سنو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کھانے سے پہلے کیا کہہ لیا کرو؟ بسم اللہ کہہ لیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ بول رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعلی حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ہیں۔ میں سے ایک مثال آپ کو یہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، جب نماز پڑھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز پڑھانے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ صفوں کو درست کرو، صفوں کو درست کراتے تھے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب جا کر کے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، یعنی نماز شروع کرتے تھے۔ صفوں کو درست کری۔ دیکھیے، آپ کو امام صاحب ہر مرتبہ یا ہر جگہ یا ہر مسجد میں آپ دیکھے ہوں گے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کہتے ہیں صفوں کو درست کر لو۔ کیوں؟ اس کو ہلکے میں نہیں لینے کا، نہ، کہا کہ صف کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ کہتے کہ نہیں؟ صف درست ہے تو نماز درست ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہم لوگ اس صف کی درستگی دیکھیے گا، ہے نا، ٹیڑھا میڑھا۔ یہ دیکھیے، آپ کو بتا دیں، نیند آپ اس کو جگا دیجیے، طالب بھائی تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے، اگر صف درستگی نہیں، درست نہیں ہے نا، تو نماز درست نہیں ہے۔ اور ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، لے کر کے جائیے، اور کان بھی کھول لیجیے، دل دماغ سب کھول لیجیے، یہ لے کر کے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری صف درست نہیں ہے، صفوں میں اگر شگاف چھوڑو گے، صف کو درست نہیں کرو گے، صفوں میں پھوٹ ڈالو گے، تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ کم بڑی بات ہے؟ آپس میں مسلمانوں ہی کے درمیان اختلاف ڈال دے، کم بڑی بات؟ اس کا سبب، اس کا ریجن، اس کا علت کیا ہے کہ تم صفوں کو درست کرو، یعنی مل کر کے کھڑے رہو، صف میں دراڑ مت چھوڑو، صف کو درست رکھو۔ آج دیکھیے گا صف میں کھڑے ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیے گا کوئی آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، نہیں دیکھیے گا کسی کا پیر آگے نکلا ہوا ہے تو کسی کا پیر پیچھے نکلا ہوا ہے، تو کوئی اتنا لمبا چیر کر کے، مطلب پاپا دیکھیے گا کسی کا، مطلب کوئی ہے ہی نہیں طور طریقہ، کھڑے ہو گیا ہے کوئی، یا تو بالکل چپٹ کر کے کھڑا ہے۔ اللہ کے بندو دھیان دیجیے گا، جب سب میں آپ اتنا ہی کھڑے ہو جتنا آپ کا باڈی ہے، جتنا آپ کا کندھا ہے، اور ملا کر کے کھڑے، نہ زیادہ آپ کو پھیلانا ہے، نہ زیادہ آپ کو سمیٹنا ہے۔
اور مل کر کے کھڑے ہوئے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھائی رسا ٹخنوں کو گھٹنے کو ٹخنے کو کندھے سے کندھے موڑوں کو ملا کر کے کھڑے. کبھی کسی کا ملتا ہوگا؟ بہت کم، بہت کم، بہت کم. خالی تو یہ انگلیاں چھٹکا سا مل جاتا ہے کسی کا نہ، جو دیکھتے نہیں اللہ سب کو درست کرو. یہاں اگر اختلاف ڈالو گے تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا. یہ ایک بنیادی بات تھی جو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کراتے تھے. تب جا کر کے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. ایک بات. دوسرا سنت تقریری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے خاموش ہو، اسے کہا جاتا ہے سنت تقریری. اس کی ایک مثال دیتے ہیں. حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا دی. لے کے جاؤ یہ سب سنت کی بات ہو رہی ہے. جہاں نعت سنائی جاتی وہ لوگ سنت کی بات نہیں بتائیں گے آپ کو، کبھی نہیں. سب لے کے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا دیے. پڑھانے کے بعد ایک شخص اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو جی، فجر کی 2 ہی رکعت ہے، جماعت ہو گئی، اب تم 2 رکعت ایکسٹرا کیا پڑھ رہے ہو؟ سنو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 رکعت جو فجر کی نماز سے پہلے جو سنت ہے کہ نہیں 2 رکعت، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت کی یہ اہمیت ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی 2 رکعت میرا چھوٹ گیا تھا، میں جماعت ختم ہونے کے بعد یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں. تو کیا کہا؟ لے کے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کچھ نہیں کہا. مطلب ٹھیک ہے یہ جائز ہے، آپ نے منع نہیں کیا نہ آپ نے اس کو روکا. ایک نکتہ آپ کو یہ بتا دوں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے فجر کی 2 رکعت کی سنت، لیکن اتنا امپورٹنٹ نہ بنا دیا جائے کہ جماعت کھڑی ہو ادھر سنت پڑھے. اور میں نے دیکھا ہے یہ چیز کہ پہلے کچھ لوگ آتے ہیں کہ ہو سکتا اسے علم نہ ہو یا نہیں سنا ہو یا اس کے مولانا صاحب نے ایسا بتایا ہو کہ جب جماعت کھڑی ہوئی رہتی ہے وہ پہلے آ کر کے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں تب آ کر کے ملتے. نہیں، جب جماعت کھڑی ہو جائے فرض نماز کی تو کوئی نماز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان لفظوں میں اور کوئی نماز نہیں ہے، اسے چھوڑ دو. وہ نماز ہے اگر ہے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مؤذن صاحب اگر اقامت بھی کہہ دے رہا تو آپ نماز کو توڑ دو اور آ کر کے جماعت میں شامل ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سنت تقریری کہا جاتا ہے. خیر، سنت کی عظمت آپ کو بتا دیں. سنت نہیں بیان کرے گا بھائی، نعت پڑھنے والے سنت نہیں، سنت یہی بیان کیا. سنت آپ کو بتا دیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کہتے ہیں سنت کی عظمت اور مقام یہ ہے کہ وہ مثال دیتے ہیں سنت کی نوح علیہ السلام کی کشتی سے. یعنی جو شخص نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنت کی مثال یہی دیتے ہیں کشتی نوح سے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے گا ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر ناحیے میں، ہر جگہ میں نبی کے طریقے کو اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جو نبی کی سنت کو چھوڑے گا، جس نے نوح کی کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ تو یہ سنت کا ہے. سنت کے لیے اللہ اکبر ایک ہی آیت کافی ہے اور وہ بھی جھنجھوڑ دینے کے لیے بھی یہی کافی ہے. آپ کو بتاتے ہیں قرآن آپ پڑھیے سورہ حجرات فرسٹ آیت کے اندر آپ دیکھیں گے آگے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. یہ آیت جب اتری ایک صحابی جس کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس، لے کے جاؤ. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ڈرتے تھے بڑی بڑی. سنت آپ کو ابھی سمجھاتے ہیں کہ سنت کسے کہا جاتا ہے اور صحابہ کرام کی نظر میں سنت کیا تھا. معمولی لیتے ہو ہم لوگ نا، معمولی لیتے ہیں، ارے معمولی لیتے ہیں. صحابہ کرام جس درخت کے پیچھے اللہ کے نبی بیٹھتے تھے وہاں جا کر کے بیٹھتے تھے کہ نہیں نبی ہاں بیٹھتے تھے. سبحان اللہ.
سنت جاننا ہو تو صحابہ کی نظر میں دیکھیں، نہیں نبی یہاں بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی نظر میں یہ تھا۔ وہ صحابی جو ثابت بن قیس گھر میں بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بہت کم نظر آنے لگا۔ کون؟ نام یاد رکھے گا، حضرت ثابت بن قیس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں دیکھتے تھے حضرت ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، بھیج دیا صحابہ کرام کے قافلہ کو بھیجا، کہا جائیے آپ پتہ کیجئے حضرت ثابت بن قیس کیا بات ہے بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ثابت بن قیس کی آواز تھوڑا اونچی تھی، نیچرلی ان کا فطرتی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی آواز میں بلند دیا تھا، بلند سے بات کرتے تھے، اونچی آواز میں بات کرتے تھے، اور بات جب اونچی آواز سے کرتے تھے، اور جب یہ آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اپنی آواز کو اونچی نہ کرے، لا آواز اونچی نہ کرے، نہیں معلوم کہ پتہ نہیں تمہاری اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے تمہاری ساری کی ساری اعمال اللہ ضائع کر دے گا۔ جب یہ آیت اتری گھر پہ بیٹھ گئے صحابہ کرام گئے، اللہ کے نبی آپ کے بابت سوال کر رہے ہیں کہ ثابت کہاں ہے، کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہم لوگوں کو دیکھنے کے۔ حضرت ثابت کہتے نہیں دیکھتے ہو کیسی کیسی آیت اتر گئی ہے، میری آواز تھوڑا بلند ہے، اونچی آواز ہے، اور یہ فطرتی ہے، مجھے ڈر ہے۔ بہت رو رہے تھے بیچارے، ہزاروں قطار رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام بڑی ڈرتے تھے اللہ کے بندوں، بڑی ڈرتے تھے، بڑی ڈرتے تھے، کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے۔ ہم لوگ کیا کیے ہیں؟ کہاں خوف ہے ہمارا؟ نہ جہنم کا خوف ہے، نہ جنت کا خوف ہے۔ ہم لوگ تو اتنا جان لیے ہیں کہ ہم لوگ تو جنت خریدے ہوئے، نماز پڑھو نہ پڑھو۔ اللہ کے بندوں، ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث کے راوی کرنے والے، ابو ہریرہ روایت کرنے والے سب سے زیادہ، موت کا وقت قریب آیا کتنا روتے تھے سنے ہوں گے، میں سب نہیں بتاتا، اتنے زیادہ اللہ۔ عثمان غنی جنہوں نے کئی بار جنت کو خریدا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیسہ یوں اچھالتے تھے غزوہ تبوک کے موقع میں، اچھال کر کے کہتے تھے عثمان آج کے بعد سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا کوئی عمل۔ قبر کا تذکرہ سنتے تھے، سنے کہ نہیں؟ بڑی روتے تھے، بڑی روتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا؟ اتنے نہیں روتے ہیں جتنا قبر کا۔ اللہ اکبر، ہم لوگ کیا، لوگ تو سوچتے جنت ہم لوگ خرید لیے۔ مولوی صاحب کا بیان سب دوسروں کے لیے ہو، ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم لوگ تو خریدے ہوئے ہیں جنت، کون چھین سکتا ہے کہ نہیں؟ چھین سکتا ہے کون؟ یہ صحابی ڈر گئے، رو رہے تھے خالی، کہا میں کیسے نبی کی مجلس میں جاؤں؟ یہ آیت اتر جانے کے بعد میں جہنمی ہو گیا، سب اعمال ہمارا غارت ہو گیا، سب اعمال ہمارے برباد ہو گئے۔ میری آواز اونچی ہے نا، ہم ہو سکے بول دیے ہوں گے اور میری آواز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ صحابی جن کو بھیجے تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا، نہیں آ رہے کہ دیکھیے یہ آیت اتر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہہ دو ثابت سے جا کر کہ تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو۔ ڈر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خالی آواز اونچی ہو جائے تو اس کا اعمال ضائع اور برباد کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو شخص نبی کی سنت اور نبی کی شان میں اور نبی کی سنت کی استہزاء، مذاق اور گستاخی کرے گا، اس کے ساتھ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا؟ اس کے اعمال کو کون بچائے گا بچنے سے؟ ہے کہ نہیں؟ خالی نبی کے سامنے آواز اونچی کر دے تو اعمال برباد۔ نبی کی سنتوں کے ساتھ جو مذاق اڑائے اس کا کیا ہوگا؟ کبھی کیوں نہیں غور کیا؟ نبی کی سنت کو جو کٹر میں ڈالا تو اس کا نہیں سمجھنا، نہیں سمجھ، آگے آپ کو سمجھا۔ ایک حدیث ہو، سانس روک لیجئے، لے کے جاؤ، یہی ملے گا آپ کو یہ سب خزانہ ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھانا کھا رہا تھا، کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ میں سنایا ہوں گا شاید آپ کو، بائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی سنو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے۔ وہ تھوڑا مغرور تھا، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حدیث رسول سناؤ گے تو گھمنڈائیں، ارے تم لوگ عمل کرو نا، ہم لوگ کیا،
وہ بھی تھوڑا ایسے ہی مغرور تھا، گھمنڈ تھا. کہا کہ میرا بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم کو ہم حدیث بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں، سنت بتا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو میرا دائیں، حالانکہ کام کرتا تھا اس کو. کہا کام نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہو، نہ کام کرے. راوی کہتے ہیں کہہ دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ہو نہ کام کرے، اس کے بعد زندگی بھر اس کا دایاں ہاتھ اٹھا ہی نہیں. اللہ نہیں اٹھا، نہیں اٹھا. اللہ کے بندو نیچے جھکا کے جھکا ہی رہ گیا. مار دیا فالج اس کے ہاتھ پر کہ ہم تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہم آپ کو حدیث بیان کر رہے، سنت بیان کر رہے، اور تم مذاق کرتے ہو. تو اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے، جو کھلواڑ کرتا ہے، جو اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بولو اس کا کیا حشر ہوگا. اور ایک بات آپ کو بتا دو، سنو، جب نبی کی حدیث آ جائے یا سنت جب ہم کو معلوم ہو جائے، خاص کر کے مسلمانوں کو، ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی سنت کے لیے لڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو چھوڑیں گے کیوں. اسی لیے دیکھیے گا امام صاحب ہر دن جمعہ کے اندر کون سی نماز پڑھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. جمعہ میں وہ قرات کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کہ فلاں مسجد میں سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے، فلاں میں یہ پڑھی جاتی ہے، آپ نہیں پڑھاتے امام صاحب؟ جمعہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پڑھاتے تھے یہی والا. یا تو سورہ حشر تلاوت کرتے تھے، سورہ جمعہ پڑھتے تھے، یا سبح اسم ربک الاعلی، یا حل اتی کا حدیث. ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے لڑتے ہیں، اور جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ نے یہ کیا ہے، تو ہمارے نزدیک پھر وہ چھوٹی نہیں رہ جاتی ہے. یہ غور سے سنو، پھر وہ چھوٹی نہیں رہ جاتی ہے، وہ بڑی ہو جاتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب چپل پہنتے تھے تو دائیں پیر سے پہنتے تھے، میں بھی دایاں پیر پہلے استعمال کروں گا کیونکہ میرے نبی نے کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے. وہ آپ سمجھو گے کہ نہیں سنت ہے یہ چھوٹی ہے، ہم لوگ ہلکے میں نہیں لینا. نہیں، آپ کو سنت کے مقام آگے بتاتے. قرآن اٹھائیے، آپ قرآن کی طرف لے کے چلتے. جو میں نے آیت پڑھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. کون؟ تمام جھگڑے کا فیصل، اختلاف کا فیصل کس کو مانو گے؟ کس کو مانو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ جب کسی معاملے میں نزاع ہو جاوے، اختلاف پیدا ہو جاوے، دوڑو. کہاں دوڑو؟ قرآن اور حدیث کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اس کے رسول کی طرف. فیصل ماننا ہے کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آگے سنو، یہی نہیں، خالی فیصل ماننا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو فیصلہ کر دیا ہے، دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی دل میں تنگی نہیں ہونا، ایک دم چپ چاپ خاموشی سے اس کو تسلیم کر لینا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ حدیث رسول بیان کر رہے، قرآن بیان کر رہا، ایک دم چپ چاپ، کچھ نہیں آگے پیچھے کی نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. ایک بات آپ کو بتا دیں، عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا، شاید وہی قول ہے، کہا کہ ہم تمہیں حدیث رسول سنا رہے ہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور تم لوگ ہلاک ہو جاؤ. ہم تمہیں حدیث رسول سناتے ہیں اور تم کہتے ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا. اللہ کے بندو، جب حدیث رسول بیان کی جائے تو نہیں کہو کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. عبداللہ ابن عمر کے سامنے جب مسئلہ پوچھا گیا، کہا کہ حج تمتع کے بارے میں، کہا حج تمتع کی بات یہ ہے، کہا کہ آپ کے ابا اس سے منع کرتے، یہ کہتے. کہا کہ ابا چھوڑو، جب میں نبی کی حدیث تمہیں بیان کر رہا ہوں تم کو ابا نظر آ رہا ہے، کس کی بات لوگے؟ ابا کی بات لوگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگے؟ سمجھے؟ کہا مومن نہیں ہو سکتا وہ جب تک فیصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا لے. آپ اس واقعے کی تشریح اور اس کا شان نزول پڑھیں گے، آپ کئی کتابوں کے اندر ہے. آپ کو تفسیر طبری کا ایک حوالہ دیتے ہیں. ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان اختلاف ہو گیا.
کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، کسی زمین یا کسی بھی جھگڑے میں اختلاف ہو گیا، معاملہ پہنچا کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا رہے ہیں، سنو، دل تھام لو، سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا دیے، کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں۔ مسلمان کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا کہ ہم مسلم ہیں، میرے پچھ میں فیصلہ نہیں آیا۔ میں نے کہا تھا ایک بات، اللہ کے بندو فیصلہ کرو تو انصاف کا، حق اور ناحق دیکھ کر کے، چہرہ دیکھ کر کے کبھی فیصلہ مت کرو، رشتہ داری دیکھ کر کے کبھی فیصلہ مت کرو۔ کبھی آئے آپ کے پچھ میں کوئی بات کہ آپ حل کر دیجئے، آج کیا ہے کہ جیب میں 500 روپے پیچھے سے ڈال دو، آپ کی پچھ کی سناتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے؟ نہیں، فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ، حق اور ناحق دیکھ کر کے کہ کیا صحیح ہے کیا۔ چہرہ نہ دیکھو، اللہ کے نبی نے چہرہ نہیں دیکھا کہ تم مسلم ہو، لیکن اس کو تھوڑا تنگی محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی نے میرے پچھ میں فیصلہ کیوں نہیں دیا۔ تھوڑا سا کہا کہ چلو چلتے حضرت عمر فاروق کے پاس، اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا فیصلہ کر دیا ہے، ان کے پچھ میں فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں، لیکن یہ میرے پاس پھر آیا، کہا رکو ہم ابھی فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، گئے اندر، نکالا تلوار، نکالے اور تلوار نکال کر کے ڈائریکٹ اس مسلم کے گردن کو اڑا دیا۔ کہا سن، ھذا قضاء من لم يرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کا فیصلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا، تم مومن نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئی جب پتا چلا کہ حضرت عمر نے گردن اڑا دیا۔ قریب تھا کہ قصاص کی آیت نازل ہو جاتا، لیکن حضرت جبرائیل یہی آیت لے کر کے اترتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو اس کو سر تسلیم کھم نہ کر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سنت کا مقام ہے، سنت۔ آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو پکڑے گا، طریقے کو پکڑے گا، نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جو چھوڑ دے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا کہا، اسے وہی کہتا۔ آپ سنے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے آپ کا انکار کیا تھا؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی اس نے، ٹھیک ہے، اس نے جس نے میری اطاعت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے گا، آپ کے طریقے کو پکڑے گا، آپ کے راستے کو پکڑے گا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جو چھوڑ دیا اللہ کے نبی کے طریقے کو وہ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ ایک بات اور بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے نافرمان ہے تو ہے ہی ہے، لیکن ایک حدیث کے اندر باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سنو دل تھام کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، رمضان کا دن تھا، صحابہ کرام کو بڑا مشکل لگ رہا تھا روزہ رکھنا، لیکن کیوں؟ کمانڈر، گائیڈ، رہبر، رہنما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا اللہ کے نبی کر رہے ہیں، کیسے ہم لوگ روزہ توڑتے۔ بہت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا پیالے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سب کچھ دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا کر کے پانی پی کر کے روزہ توڑ دیا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ہو رہا تھا، کچھ دیر بعد پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا ہے، نہیں توڑا۔ جب اللہ کے نبی نے توڑ دیا ہے تو تم بھی اس پہ عمل کرو، کہا نہیں توڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو تم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں آ جائے
اس پہ عمل کرنا ہے. اور سنت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو, اور جو اللہ کے نبی کے راستے کو پکڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب آگے بتاتے ہیں آپ کو ایک دو بات ایسی جو ہم لوگوں نے سنت کو ہلکے میں لے لیے ہیں, پھر بتائیں کہا نہیں بات آگے چل جائے گا. ہلکے میں لیا ہے مسلمان سنت کو, سنت پہ عمل کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہیں, حضرت سنائے تھے حضرت انس کو کہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں گئے تھے, اللہ کے نبی سالن میں کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے, چلو میرا بھی شوق بن گیا کدو کھانے کا, کیوں نبی نے کھایا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب وفات کا وقت قریب آ گیا, کہتے ہیں اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے, عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے چادر میں کفنایا گیا تھا؟ کہتے ہیں 3 چادر میں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ دیکھو میں ایک کپڑا پہنا ہوں تو اور تلاش کر کے اتنا ہی میں مجھے بھی کفنائیے گا, کیونکہ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی میرا بھی ہے. صحابہ کرام بڑی سنت کو فالو کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑے ہو کر کے کیا کیا ہے وہی رکتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے. کچھ سنتیں جو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. آپ کو ایک بات بتاتے ہیں سرسری طور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فجر کی نماز سنت پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے. مطلب سونا نہیں ہے, خالی لیٹنا ہے. لیکن آج کل ہماری مسجدوں سے یا ہم لوگ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو کبھی نہیں دیکھتے ہیں الا من رحم اللہ کوئی. ایک سنت جو ہم لوگوں نے, ایک سنت ہے یاد رکھیے گا, فجر سنت پڑھ لینے کے بعد اگر وقت باقی ہے تو تھوڑی دیر لیٹ جانا چاہیے. ٹھیک, سونا نہیں ہے, وہ تھوڑی دیر سو جانا. یہ سنت ہم لوگوں سے رخصت ہو گیا. ایک سنت ہم لوگوں کو اور بتاتے ہیں, نماز جب ہم پڑھتے ہیں, میں نے بہت تلاشا, شاید آپ کو اور زیادہ علم ہو تو بتائیے گا. ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. لیکن ایک جگہ پر, سجدے کی جگہ پر نہیں, بلکہ ابو داؤد کی روایت ہے لا یجاوز بصرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو دیکھتے تھے. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں؟ تشہد میں جب بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو دیکھتے تھے. نہ کہ صحیح, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے جو ہم لوگ شاید علم نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا. بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ہے, مسواک کہاں. نماز کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہا تھا لولا رشو کا خیر, ہم نماز کے لیے واجب قرار دیتے مسواک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گھر جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مسواک کرتے ہیں. آخری وقت تھا اللہ کے نبی کا, مسواک بہت محبوب تھا, سنت ہے. دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو گیا, بیٹھ کے بہت چیزیں. ایام 20 کا روزہ 13, 14, 15 شاید کوئی جانتے بھی نہیں ہوں گے, سنت ہے. بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو یہ شاید علم نہ ہو, 5 انگلیاں ہم لوگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نہیں 3 انگلی سے کھاتے ہیں, کھائیے 5 انگلی, لیکن سنت کیا آپ کو بتا دیں, 3 انگلی سے کھانا کھانا سنت. سمجھے؟ 3 انگلی. اس کے بعد کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا, پلیٹ کو چاٹنا. شادی میں آپ دیکھ لیجئے کتنا کھانا چھوڑتے ہیں مسلمان. بیٹھ کے وقت ہو گیا, ہم زیادہ نہیں لیں گے. سنت پر عمل کیجئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے, کامیابی ملے گی. نوح علیہ السلام کی کشتی سے مثال دیا, چھوڑ دو گے اب آپ ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں بارے اللہ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.